بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جو اپنی خوبصورتی اور زرخیزی کے لیے مشہور تھی۔ چاروں طرف سرسبز کھیت لہلہاتے تھے، دریا میٹھا پانی بہاتے تھے۔ اس خوشحال سلطنت پر ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی۔ شروع میں بادشاہ انصاف پسند تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے دل میں دولت کی محبت بڑھتی گئی۔ آہستہ آہستہ یہی محبت لالچ میں بدل گئی۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرنا۔ محل کے اندر اس کے خزانے کے کمرے سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے صندوق قطار میں رکھے تھے، جن میں چمکتے ہوئے سکے بھرے ہوئے تھے۔ مگر بادشاہ جب بھی خزانے کو دیکھتا، اس کے دل میں خوشی کی بجائے ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی۔ وہ اکثر اپنے وزیر کو بلاتا اور کہتا، کیا یہ کافی ہے؟ کیا میرا خزانہ دنیا میں سب سے بڑا ہے؟ وزیر ادب سے جواب دیتا، حضور آپ کا خزانہ بے حد وسیع ہے، اس جیسا خزانہ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن بادشاہ کا دل مطمئن نہ ہوتا۔ نہیں، مجھے اور چاہیے، اور زیادہ۔ بادشاہ کی اس لالچ کا اثر آہستہ آہستہ پوری سلطنت پر پڑنے لگا۔ اس نے حکم جاری کیا کہ تمام لوگوں پر ٹیکس بڑھا دیا جائے، کسانوں سے فصل کا بڑا حصہ لیا جانے لگا، تاجروں پر بھاری محصول لگا دیا گیا اور مزدوروں کی کمائی بھی محفوظ نہ رہی۔ شہر اور گاؤں کے لوگ پریشان ہونے لگے۔ ایک گاؤں میں کچھ کسان آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں مگر آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ دوسرا بولا، بچوں کے لیے کھانا تک مشکل ہو گیا ہے۔ تیسرا آہ بھر کر کہنے لگا، اگر یہی حال رہا تو ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ اسی سلطنت کے ایک دور دراز گاؤں میں رحمت علی نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ ایک سادہ، ایماندار اور محنتی انسان تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، جس پر وہ اپنی محنت سے فصل اگاتا تھا۔ رحمت علی صبح سویرے اٹھتا، اللہ کا نام لیتا اور کھیتوں کی طرف روانہ ہو جاتا۔ تیز دھوپ ہو یا سرد ہوا، وہ ہر حال میں کام کرتا رہتا۔ لیکن جتنی محنت وہ کرتا، اس کا پھل اسے پورا نہیں ملتا تھا، کیونکہ زیادہ تر فصل ٹیکس میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن شام کے وقت وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی بیٹی زینب نے اسے دیکھا تو فوراً پانی لے آئی۔ ابا جان، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ زینب نے نرمی سے پوچھا۔ رحمت علی نے گہری سانس لی۔ بیٹی، اس بار بھی آدھی سے زیادہ فصل ٹیکس میں چلی گئی ہے، ہمارے پاس سردیوں کے لیے بھی کچھ زیادہ نہیں بچا۔ زینب خاموشی سے اپنے والد کی بات سنتی رہی۔ وہ ابھی کم عمر تھی مگر بہت سمجھدار تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور سوچ کی گہرائی نظر آتی تھی۔ گاؤں میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ لوگ قرض لینے پر مجبور ہو گئے تھے، کچھ نے اپنے مویشی بیچ دیے اور کچھ نے اپنے گھروں کے برتن تک فروخت کر دیے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سب مل کر شہر جائیں گے اور بادشاہ کے دربار میں اپنی فریاد پیش کریں گے۔ اگلی صبح چند لوگ تیار ہو کر روانہ ہوئے۔ رحمت علی بھی ان کے ساتھ تھا۔ سفر لمبا تھا مگر امید انہیں آگے بڑھا رہی تھی۔ جب وہ شاہی محل پہنچے تو وہ شان اور شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اونچے دروازے، چمکتے ہوئے ستون اور ہر طرف سپاہیوں کی قطاریں۔ کافی انتظار کے بعد انہیں دربار میں جانے کی اجازت ملی۔ بادشاہ اپنی تخت پر بیٹھا تھا، قیمتی لباس پہنے ہوئے، اور اس کے ارد گرد درباری کھڑے تھے۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور جھک کر بولے، حضور، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ بزرگ نے کہا، حضور، ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر پا رہے۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ سب تمہاری کمزوری ہے، اگر تم زیادہ محنت کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسان مایوس ہو گئے اور وہ خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ گاؤں پہنچ کر سب کے دل ٹوٹ چکے تھے۔ رحمت علی نے یہ ساری بات زینب کو سنائی۔ زینب نے غور سے کچھ سنا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں اداسی کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، ابا جان، صرف قید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی اور راستہ سوچنا ہوگا۔ رحمت علی نے حیرت سے پوچھا، اور کیا راستہ ہو سکتا ہے بیٹی؟ زینب نے کہا، ایسا راستہ جو بادشاہ کو خود اپنی غلطی کا احساس دلائے۔ رحمت علی نے بیٹی کی طرف دیکھا۔
اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی کچھ نہ کچھ ضرور سوچ لے گی۔ اسی امید کے ساتھ وہ خاموش ہو گیا اور زینب سوچ میں ڈوب گئی کہ آخر وہ کیا کرے جس سے نہ صرف اس کے والد بلکہ پوری رعایا کو انصاف مل سکے۔ گاؤں میں اداسی چھائی ہوئی تھی، ہر گھر میں فکر، ہر چہرے پر پریشانی اور ہر دل میں بے بسی تھی۔ کسان دن رات محنت کرتے مگر ان کی محنت کا پھل ان کے ہاتھوں میں آنے کے بجائے شاہی خزانے میں چلا جاتا۔ رحمت علی بھی انہی پریشان لوگوں میں شامل تھا، مگر اس کی بیٹی زینب کے دل میں ہار ماننے کا کوئی خیال نہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ صرف شکایت کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا، کچھ ایسا کرنا ہوگا جو بادشاہ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ ایک رات زینب چپ چاپ آنگن میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس کی ذہن میں کئی خیال آ رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ مجھے ایک راستہ مل گیا، اس نے آہستہ سے خود سے کہا۔ اگلی صبح وہ اپنے والد کے پاس گئی۔ ابا جان، ہمیں شہر جانا ہوگا مگر اس بار ہم صرف شکایت نہیں کریں گے، ہم بادشاہ کو سچ دکھائیں گے۔ رحمت علی نے حیرانی سے پوچھا، کیسے بیٹی؟ وہ تو ہماری بات سنتا ہی نہیں۔ زینب نے مسکرا کر کہا، اس بار وہ سننے پر مجبور ہوگا۔ چند دنوں میں زینب نے اپنا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے گاؤں کے چند لوگوں کو اعتماد میں لیا اور ان سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ دے۔ سب لوگ اس کے عقل پر بھروسہ کرتے تھے، اس لیے وہ تیار ہو گئے۔ اگلے دن زینب اور رحمت علی ایک عجیب سا سامان لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک بڑا خالی برتن، کچھ سوکھی مٹی اور چند سوکھے پودے بھی تھے۔ جب وہ شاہی محل پہنچے تو سپاہیوں نے انہیں روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ایک سپاہی نے سختی سے پوچھا۔ زینب نے اعتماد سے جواب دیا، ہم بادشاہ کے لیے ایک خاص تحفہ لائے ہیں جو اس کے خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سپاہی حیران ہوئے مگر بات بادشاہ تک پہنچائی گئی۔ بادشاہ جو ہمیشہ نئی دولت کی لالچ میں رہتا تھا فوراً انہیں دربار میں بلانے کا حکم دے دیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس عجیب سامان پر پڑی۔ بادشاہ نے بوئے چڑھاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم نے کیا کہا تھا کہ کوئی قیمتی چیز لائے ہو؟ زینب آگے بڑھی اور ادب سے بولی، جی حضور، یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کے خزانے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے دلچسپی سے کہا، جلدی بتاؤ یہ کیا ہے؟ زینب نے خالی برتن بادشاہ کے سامنے رکھا اور اس میں مٹی ڈال دی۔ پھر اس نے سوکھے پودے نکال کر دکھائے اور کہا، حضور، یہ ہماری زمین ہے اور یہ ہماری محنت کا نتیجہ۔ بادشاہ نے ناگواری سے کہا، یہ تو سوکھی مٹی اور مرے ہوئے پودے ہیں، اس میں قیمتی کیا ہے؟ زینب نے سکون سے جواب دیا، حضور، یہی وہ زمین ہے جو کبھی سرسبز تھی، یہی وہ کھیت ہے جہاں سے اناج اگتا تھا جو آپ کے خزانے کو بھرنے کا ذریعہ بنتا تھا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ زینب نے آگے کہا، مگر اب زیادہ ٹیکس اور ظلم کی وجہ سے کسان کمزور ہو گئے ہیں، ان کے پاس نہ بیج بچا ہے نہ ہمت۔ اگر یہی حال رہا تو یہ زمین ہمیشہ کے لیے بنجر ہو جائے گی۔ بادشاہ کچھ سنجیدہ ہوا مگر ابھی بھی اس کے چہرے پر غرور باقی تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ زینب نے آہستہ سے برتن کی مٹی کو ہاتھ میں لیا اور کہا، حضور، اگر یہ زمین خالی ہو گئی تو آپ کا خزانہ بھی خالی ہو جائے گا۔ یہ الفاظ سیدھا بادشاہ کے دل پر اثر کر گئے۔ زینب نے مزید کہا، آپ سونا جمع کر سکتے ہیں مگر اگر زمین ہی کچھ نہ دے تو سونا بھی بیکار ہو جائے گا۔ اصل خزانہ یہ زمین ہے اور اس پر محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ درباری سر جھکائے کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ زینب نے آخری بات کہی، اگر آپ اپنی رعایا کو زندہ رکھیں گے تو وہ آپ کا خزانہ ہمیشہ بھرتے رہیں گے، لیکن اگر وہ ہی ختم ہو گئے تو خزانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب مکمل خاموش تھا، اس کے چہرے پر پہلی بار سوچ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے تخت پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے پہلی بار کسی نے اسے آئینہ دکھایا ہو۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، لڑکی، تمہاری بات میں وزن ہے۔ پھر اس نے وزیر کی طرف دیکھا، ہم نے شاید واقعی حد سے زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ پورے دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے زینب سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، حضور، میرا نام زینب ہے۔ بادشاہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زینب، تم نے آج مجھے ایک ایسی بات سکھائی ہے جو کوئی وزیر بھی نہ سکھا سکا۔
پھر اس نے اعلان کیا کہ آج سے کسانوں پر ٹیکس کم کر دیا جائے گا اور جو لوگ قرض میں ڈوب چکے ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ سن کر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رحمت علی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فخر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ زینب نے سر جھکا کر شکر ادا کیا۔ جب وہ گاؤں واپس آئے تو سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے ساری بات معلوم ہوئی تو خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے۔ گاؤں میں پہلی بار امید کی روشنی نظر آئی۔ لوگ کہنے لگے، ایک چھوٹی سی لڑکی نے وہ کام کر دکھایا جو ہم سب نہ کر سکے۔ زینب مسکرا رہی تھی مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اس نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے رعایا کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور یوں ایک عقل مند بیٹی کے انوکھے منصوبے نے ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھ دی۔ شاہی دربار میں زینب کی باتوں کے بعد جو خاموشی چھائی تھی وہ صرف چند لمحوں کی نہیں تھی، وہ ایک سوچ کی شروعات تھی۔ بادشاہ پہلی بار اپنے فیصلوں کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد محل کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ بادشاہ اکثر اپنے خزانے کے کمرے میں جاتا مگر اب اس کے آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہتی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ سونے کے ڈھیر دیکھ کر اسے خوشی کے بجائے زینب کی باتیں یاد آتی تھی۔ اگر زمین خالی ہو گئی تو خزانہ بھی خالی ہو جائے گا۔ ایک رات بادشاہ محل کی بلکونی میں کھڑا اپنی سلطنت کو دیکھ رہا تھا۔ دور دور تک پھیلے ہوئے کھیت اسے نظر آ رہے تھے، وہی کھیت جو کبھی سرسبز تھے مگر اب کئی جگہوں پر ویرانی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے آہستہ سے خود سے کہا، کیا میں واقعی ایک اچھا حکمران ہوں؟ یہ سوال اس کے دل میں گونجنے لگا۔ اگلی صبح اس نے اپنے وزیر کو بلایا۔ مجھے سچ بتاؤ، کیا رعایا واقعی مشکل میں ہے؟ وزیر کچھ لمحوں خاموش رہا، پھر بولا، حضور جی ہاں، لوگ بہت پریشان ہیں مگر کوئی آپ سے سچ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی، اور تم نے بھی کبھی مجھے سچ نہیں بتایا؟ وزیر نے سر جھکا لیا۔ مجھے خوف تھا حضور۔ بادشاہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوف اور لالچ نے اس کے ارد گرد ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جس نے اسے حقیقت سے دور کر دیا تھا۔ اسی وقت بادشاہ نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ میں خود جا کر اپنے رعایا کے حالات دیکھوں گا، بغیر کسی کو بتائے۔ اسی شام بادشاہ نے سادہ کپڑے پہنے اور ایک عام آدمی کے روپ میں شہر اور گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے وہ مناظر دیکھے جن کا اس سے پہلے کبھی اندازہ نہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر کے باہر بیٹھی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہم نے ساری عمر محنت کی مگر اب بڑھاپے میں بھی سکون نصیب نہیں۔ کچھ بچے بھوکے بیٹھے تھے۔ ایک کسان اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، ہم فصل اگاتے ہیں مگر ہمارے گھروں میں ہی اناج نہیں۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کا دل بھر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا رحمت علی کے گاؤں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ زینب کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ لڑکی واقعی بہادر ہے، اس نے ہمارے لیے آواز اٹھائی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہمارا حال کبھی بھی نہیں بدلتا۔ بادشاہ یہ سب سن کر رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی نے وہ سچ بولنے کی ہمت کی جو کوئی بڑا نہ کر سکا۔ اگلے دن بادشاہ واپس محل آیا مگر اب وہ پہلے والا بادشاہ نہیں رہا تھا۔ اس نے فوراً دربار بلایا۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے مضبوط آواز میں کہا، آج سے اس سلطنت میں انصاف ہوگا، نہ کہ ظلم۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے اعلان کیا، کسانوں پر ٹیکس مزید کم کر دیا جائے گا اور جو لوگ غربت کے شکار ہیں ان کی مدد کے لیے خزانے کے دروازے کھولے جائیں گے۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئی مگر بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا۔ اور سنو، آج کے بعد کوئی بھی فیصلہ رعایا کی بھلائی کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا۔ چند ہی مہینوں میں سلطنت کا نقشہ بدلنے لگا۔ کھیت دوبارہ سرسبز ہونے لگے، کسان خوشی سے کام کرنے لگے اور بازاروں میں رونق واپس آ گئی۔ لوگ اب بادشاہ کو دعائیں دینے لگے۔ ایک دن بادشاہ نے خاص طور پر زینب اور اس کے والد کو دربار میں بلایا۔ جب وہ آئے تو بادشاہ خود تخت سے اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ زینب، تم نے مجھے وہ سچ دکھایا جو میں خود نہیں دیکھ سکا تھا۔ زینب نے ادب سے سر جھکا کر کہا، حضور میں نے صرف وہی کہا جو صحیح تھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اور یہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا، آج سے زینب کو دانش مند بیٹی کا خطاب دیا جاتا ہے اور اس کے گاؤں کے خاص دیکھ بھال کی جائے گی۔ پورا دربار خوشی سے گونج اٹھا۔ رحمت علی کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔
وقت گزرتا گیا مگر اس دن کی یاد سب کے دلوں میں زندہ رہی جب ایک بادشاہ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور ایک چھوٹی سی لڑکی کی عقل نے پوری سلطنت کا مستقبل بدل لیا۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، انصاف ہمیشہ دیر سے صحیح مگر جیتتا ضرور ہے، اور سچ بات کہنے کی ہمت ایک عام انسان کو بھی غیر معمولی بنا دیتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔